رائزنگ پاکستان کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں رانا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال سے ملاقات۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب کو ایک کشتی میں سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ ایک شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر ملاح بھی چپو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا۔ اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی اس صورتحال کے بعد پھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملاح نے جلد از جلد وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمک رہے تھے۔ پھر کشتی جوں جوں قریب ہوتی گئی درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ ملاح پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے باعث ہم سے آخری امید بھی ہاتھ سے دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کے درمیان بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوتے ہوئے سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر ہی نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات سنا بھی نہ تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور کی مسافر کی یہ بات سن کر اور مسافر کی جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے دیکھا نہیں تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔
महल को चारों तरफ से बुलंदो बाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिर ने वहां पहुंचकर परेशान नजरों से इसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। जानवर फिर आगे चला और सब मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजारते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते ही सब ने देखा कि एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने उससे पहले इतने बड़े कदावर, इतने ज्यादा रोब वाला शख्स कभी न देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये तुम जान ही लोगे, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। उनसे सवाल करने वाले मुसाफिर से पूछा, हम अरब कबाइल अलखम और जजाम के लोग हैं। और साथ ही इस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और यहाँ तक पहुँचने की सारी दास्तान सुना दी। इस कैद में जकड़े हुए शख्स ने कहा, जरा मुझे नखलिस्तान बेसान के मुतल्लक तो बताओ, उसने मुतल्लक क्या जानना चाहते हो? एक मुसाफिर ने पूछा। खबरदार, अनकरीब उन पर फल लगना बंद हो जाएगा, वो कैदी गुस्सीले अंदाज में बोला और फिर मुसाफिरों से मुखातब होकर कहने लगा, अच्छा तब्रिस्तान के दरियाओं के मुतल्लक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, दरिया के मुतल्लक क्या पूछना चाहते हो? वो बोला, उसमें पानी है? मुसाफिरों ने कहा, हाँ उसमें पानी है। उसने कहा, अनकरीब इसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे जागर के चश्मे के मुतल्लक तो कुछ बताओ, क्या पूछना चाहते हो? मुसाफिरों ने पूछा, यही कि उस चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर वहाँ पानी है तो फिर वहाँ के लोग चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो पूछने लगा, अच्छा मुझे जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक तो कुछ बताओ। मुसाफिरों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से अपनी दावत का आगाज किया है और वो अब मक्का से निकलकर मदीना में मौजूद हैं। क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े और अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? कैदी ने पूछा। जवाब मिला, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो उनकी इताअत भी कबूल कर ली है और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फनकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातब करके बोला, अब मैं तुमको अपने मतल्लक बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। फिर मैं इस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती और कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां मेरा गुजर ना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी हजरत तमीम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। ये अजीबो गरीब वाकया देखने के बाद आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।